میں بلاول بھٹو صاحب کا، یوسف رضا گیلانی صاحب کا اور پی 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 کے ڈیلیگیشن کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ وہ تشریف لائے میرے پاس. ہم نے ان کو مبارک دی. جس طرح سے ماشاءاللہ پوری قوم نے سیلیبریٹ کیا ہے کل گیلانی صاحب کی جو وکٹری ہے، ان کی جو فتح ہے، اس کو قوم نے سیلیبریٹ کیا، اس کو پی ڈی ایم نے سیلیبریٹ کیا، اس کو پاکستان کے عوام نے سیلیبریٹ کیا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس سلیکٹڈ کے خلاف کتنی نفرت ہے عوام کے اندر. اور پی ڈی ایم کی بھی، جس کو کہتے تھے پی ڈی ایم ناکام ہو گیا، پی ڈی ایم یہ ہو گیا، پی ڈی ایم نے دن میں ایسے تارے دکھائے ہیں کہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا کرے. اور بلاول آپ اگر کچھ کہنا چاہیں، ویری تھینکفل ٹو یو کہ آپ آئے، تشریف لائے. سب کا یہ ہم نے مل کے ایک الیکشن لڑا، الحمدللہ ہم نے فتح اس میں پائی، اللہ تعالیٰ نے فتح دی اور ان کو ناکام کیا ہم نے. بالکل صحیح. ابھی پورا جیسے مریم صاحبہ نے کہا ہے، یہ پورا ملک اس وقت جشن منا رہی ہیں اور اس خوشی میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ ہے کہ ہم نے مل کے اس کٹ پتلی کو ہرایا تھا. عمران خان کو ہم سب نے مل کے ہرایا ہے اور اب ان کا اپنا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنا میجورٹی جو نیشنل اسمبلی میں ہے وہ کھو چکا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور ان کا کابینہ کو جو تقریر ہے، جو باتیں ہیں، وہ اب ان کے لفظوں کے چناؤ سے، ان کے بولنے کے طریقہ کار سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ گھبرا چکے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ان کا وقت اب ختم ہونے والا ہے اور انشاءاللہ تعالی جو مستقبل ہے وہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا ہے، وہ جمہوریت کا ہے، اور ہم ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ تعالی ان کٹ پتلیوں کو پاکستان کی سیاست سے فارغ کر دیں گے انشاءاللہ. مریم صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے خطاب کیا ہے اور ان کے خطاب میں ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ الیکشن کمیشن ہے، اور انہوں نے اپنے خطاب میں یہ بولا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے. تو اب حکومت جو ہے الیکشن کمیشن کو ٹارگٹ کر رہی ہے، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ان کی وہ اسپیچ نہیں سنی، لیکن مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایک ہارے ہوئے شخص کی اسپیچ تھی اور غصے میں کی، کانوں سے دھواں آ رہا تھا، الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے، الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے. وہ میرا خیال ہے ابھی بھی یہ سمجھتے کہ وہ کنٹینر پہ چڑھیں. اور ظاہر ہے جب آپ کو چاروں صوبوں سے عوام اس طرح مسترد کرے، جب آپ کے اپنے نمائندے آپ کو اس طرح سے مسترد کریں، تو ایک کے بعد ایک جو ہیوملیٹنگ ڈیفیٹ ہوتی ہے اس سے انسان کا جو دماغی توازن ہے وہ ہل جاتا ہے. میں سمجھتی ہوں اس بات کو. لیکن جس ای سی پی کی آپ بات کر رہے ہیں، اس ای سی پی کو آپ نے، اس ای سی پی کے چیئرمین کو خود ہی اپوائنٹ کیا، انہی کو اپوائنٹ کیا تھا آپ نے. اور اگر انہوں نے جو ڈسکا میں دھاندلی ہوئی جس میں ان کے 20 پریزائڈنگ آفیسرز کو ہی اغوا کر لیا گیا، اتنی شدید دھند تھی کہ اس میں آفیسرز ہی غائب ہو گئے، اور اس کے بعد اگر انہوں نے دباؤ سے باہر نکل کے، آپ کی غنڈہ گردی سے باہر نکل کے، وہ جو آپ نے اداروں کے اوپر ایک پریشر رکھا ہوتا ہے، اس سے باہر نکل کے اگر انہوں نے آئین اور قانون پہ مبنی فیصلے دیے ہیں، چاہے وہ فیصلہ آپ کے خلاف ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اداروں کو ڈریگ کرنا شروع کر دیں اور ان کو نشانہ بنانا شروع کر دیں. یہ یاد رکھیں کہ یہ وہی ای سی پی ہے جس نے آپ کے فارن فنڈنگ کیس میں آپ کے اوپر پردہ ڈالے رکھا، اور اپوزیشن کے خصوصاً پی ایم ایل این کے جو لیجسلیٹرز تھے ان کو آپ نے نااہل کیا. ان کو آپ نے ان کو پریشر ڈال کے آپ نے اپنے لوگوں کو تحفظ دلایا جن کی اتنی گلیئرنگ چیزیں عوام کے سامنے آ چکی تھیں، اور پھر اپوائنٹ بھی آپ نے خود کیا. اب آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اب اپنی جو شکست ہے اس کی ذمہ داری دوسروں پر مت ڈالیں. میرا آپ دونوں سے یہ سوال ہے، چہروں پہ اطمینان نظر آ رہا ہے اور سارے آپ خوش ہیں، تو یہ بتائیے گا کیونکہ آپ پہلے سلیکٹرز پر بھی الزام عائد کرتے رہے ہیں، جو کل الیکشن ہوا ہے گیلانی صاحب جیتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب قوتیں پیچھے ہٹ گئی ہیں اور میدان صرف سیاستدانوں کے لیے، سیاستدان آمنے سامنے آ چکے ہیں، یا ابھی بھی کوئی کردار جو ہے وہ یہاں پہ درپردہ چل رہا ہے؟ ہم نے اس کو پہلے بھی بول چکے ہیں
اور ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دن کا لڑائی ہے یا ایک دن میں جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ ایک رات میں ایک الیکشن سے تبدیل ہو جائیں گے کہ آپ ایک سوئچ فلک کریں گے اور اچانک ہم مکمل ایک جمہوریت بنیں گے. یہ ایک سفر ہے, یہ ایک پروسیس ہے. جمہوری قوتوں نے, عوام کے نمائندوں نے اپنے لیے سپیس حاصل کرنا ہے. اور شکر الحمدللہ جب ہم نے سب مل کے بائی الیکشنز لڑے, جب ہم نے سب مل کے سینٹ کے الیکشنز لڑے, تو اس پروسیس سے, ہمارے لڑائی سے ہم نے تھوڑا بہت کچھ سپیس تو چھینا ہے, یہ آپ کو بھی ماننا پڑے گا. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت ہو, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے ہر ادارہ صرف اپنا ہی کام کرے, تو پھر ہمیں اس جدوجہد کو جاری رکھنا پڑے گا. اس پہ مسلسل کام کرنا پڑے گا اور آہستہ آہستہ پاکستان کے عوام کے لیے وہ سپیس حاصل کرنا پڑے گا. میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں, عمران خان کو تو بہت سوٹ کرتا تھا کہ وہ سلیکٹرز کا نام بھی لے, ان کو انوالو بھی رکھے, ان کو استعمال کر کے وہ پاکستان کے عوام کو, اداروں کو, لوگوں کو, ایم این ایز کو, ایم پی ایز کو پریشرائز بھی کرے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اداروں کو بھی اس کی ناکامی, اس کی جو نااہلی ہے, اس کی جو نالائقی ہے, اس نے عمران خان سے زیادہ اداروں کو افیکٹ کیا ہے. اداروں کے اندر سے بھی لوگ یہ پوچھتے ہیں, سوال پوچھتے ہیں کہ ہم کسی ایسے شخص کا بوجھ اپنے سر پہ کیوں اٹھائیں جس نے ملک کا یہ حال کر دیا, جو ملک کی بربادی کا ذمہ دار ہے, جو ووٹ چور ہے. ہم ایسے شخص کے پیچھے کھڑے ہوئے کیوں نظر آئیں؟ اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ آج جب عمران خان ناکام ہوا اور جب اس کو شکست ہوئی, تو صبح میں سمجھتی ہوں کہ اداروں کے سربراہوں کو اس کے ساتھ بیٹھ کے یہ میٹنگ نہیں کرنی چاہیے تھی. نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا یا کوئی اور قومی سلامتی کا یا کوئی اور مسئلہ ہوتا, اس میں آپ ملتے ہیں, بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, جعلی وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو. لیکن اس قسم کے جو ویژولز تھے وہ بھی اچھے نہیں تھے, اس سے بھی آپ کو پرہیز کرنا چاہیے. قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ وہ آپ کے چہرے دکھا کے آپ کو استعمال کرتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ابھی صفحہ جو ہے وہ ہوا سے ہلا ہے, تو لوگوں نے پریشر میں آنا چھوڑ دیا, لوگوں نے ڈرنا چھوڑ دیا. اور اگر یہ پیچھے نہیں ہٹے تو ان کو پیچھے ہٹنا چاہیے, ان کو اپنے آئینی اور اپنے قانونی دائرہ کار تک محدود ہونا چاہیے. اور یہی ساری سیاسی جماعتوں کی کوشش ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کی عزت بھی کریں اور اداروں کے وقار کے اوپر کوئی بھی داغ نہ لگے, تو ہم اسی چیز سے ان کو بچانا چاہتے ہیں. لیکن ان کو خود بھی یہ احساس کرنا ہوگا کہ ایک ہارے ہوئے شخص کے, جس کو 22 کروڑ عوام اپنا مجرم سمجھتی ہے, اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ان کو نظر نہیں آنا چاہیے. جی, میرا آپ دونوں سے یہ سوال ہے کہ سیٹرڈے کو 12:15 بجے نوٹیفائی ہو گیا ہے ابھی قومی اسمبلی کا اجلاس, جس میں ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے. کیا ایسی مجبوری آ گئی کہ آپ پرائم منسٹر ووٹ آف کانفیڈنس لینے جا رہے ہیں, جبکہ آپ تو پہلے ہی نو کانفیڈنس کر چکے ہیں ان کے اوپر؟ اور دونوں سے یہ کوشچن ہے کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پھر سنجرانی صاحب جن کے لیے ووٹ چرایا گیا تھا, دنیا نے دیکھا کہ ٹھیک ہے بیلٹ میں کچھ اور نکلا, اور جب ہاتھ کھڑے کیے گئے, بندے کھڑے کیے گئے کچھ اور, تو وہ پھر امیدوار بن کے سامنے آ گئے جن کے بارے میں کوئی ٹھپا بھی ہے کہ وہ شاید کسی مخصوص جگہ کے امیدوار ہیں. تو یہ دونوں سوال ذرا آپ دونوں اس کی جواب دے دیں, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ایم این ایز اس میں شریک ہوں گے اپوزیشن کے؟ ہم جہاں تک یہ منوور ہے, یہ کوشش ہے, یہ جو ڈرامہ کرنے کی کوشش اپنا کوٹھائی کو, اپنا ہار کو چھپانے کے لیے, یہ ناکام رہے گا. یہ اس لیے ناکام رہے گا کہ پاکستان نے, پوری دنیا نے دیکھ چکا ہے کہ جب ضمیر کے مطابق آپ کے ممبران اسمبلی ووٹ دیتے ہیں تو پی ڈی ایم جیت جاتے ہیں, پی ٹی آئی کی کٹ پتلی امیدوار نہیں جیتتا ہے. اب عمران خان سمجھتا ہے کہ یہ ڈرامہ بازی کر کے اس ایشو کو وہ دبا سکیں گے, لیکن اب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ فیصلہ کرے گا, 11 جماعتیں فیصلہ کریں گے کہ ہم عدم اعتماد کب اور کہاں لے کر آئیں گے. یہ اس قسم کی ڈرامہ بازی جتنے بھی کرتے رہیں, ہم جانتے ہیں, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جانتے ہیں کہ بے شک آج تک کچھ لوگ ٹریجری بینچز پہ ضرور بیٹھے ہیں, مگر ان کے دل ہمارے ساتھ ہیں,
اور جب بھی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا قیادت کال دے گی تو وہ سارے کے سارے لوگ اس طرف سے لے کر اس طرف آئیں گے. میں اس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کے بقول عمران خان کے اس کے لوگ بکے ہیں, ان کو خریدا گیا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کس منہ سے اپنے بکے ہوئے ارکان کو, جن کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ایم این ایز بک گئے ہیں, ان کو خریدا گیا ہے, تو وہ جن کو آپ بکاؤ کہہ رہے ہیں, آپ ان سے کس منہ سے ووٹ آف کانفیڈنس مانگیں گے؟ اگر نیشنل ٹی وی پہ آپ نے یہ الزام لگا دیا تو آپ صرف الزام نہیں لگا سکتے ہو, آپ نے اب کہہ دیا, اس پہ عمل کرو. ان ممبران نیشنل اسمبلی پہ کیس کرو, ان پہ ایف آئی آر کاٹو, ان کو نکالو. یہ آپ کو کرنا چاہیے. الیکشن کمیشن نہیں, الیکشن کمیشن اس نے خود کہا ہے کہ نام بتایا, تو الیکشن کمیشن کو بتا دو تاکہ الیکشن کمیشن اس کو تحقیق کر کے انویسٹیگیشن کر کے ایکشن لے سکتا ہے. لیکن سچ یہ ہے کہ عمران خان کو پتا ہے, سچ یہ ہے کہ عمران خان کو پتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے ممبران نے ضمیر کے مطابق ووٹ دیا ہے, اور جب ان کو موقع ملے گا, جب اپوزیشن یہ عدم اعتماد کا ووٹ لے کر آئے گا تو وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. نہیں, اور جو ایک سیکنڈ جو پیسے لینے کا الزام لگا رہے ہیں اپنے ہی ممبرز کے اوپر, تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ پیسہ جو آپ جس کا الزام لگا رہے ہیں, تو 50 کروڑ روپیہ اپنے ایک ممبر کو, ایم این اے کو, آپ نے بطور رشوت ٹیکس پیئر کے پیسے سے کیوں آفر کیا؟ وہ پیسہ کس گنتی میں گیا؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا وہ پیسہ نہیں چلا؟ وہ آپ نے پیسہ اپنے ممبرز کو دیا, ان کو خریدنے کی کوشش کی, ان کو رشوت دینے کی کوشش کی, اس کوشش میں کہ وہ ڈوبتی ہوئی کشتی سے چھلانگ نہ لگائیں. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, پاکستان کے 22 کروڑ عوام بھی یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں سرکاری خزانے سے اپنے ممبرز کو روکنے کے لیے, ان کو آپ خزانوں کے منہ ان کے لیے کھول دیں. وہ 50 کروڑ اور جن کو 1 ارب روپیہ پرومس ہوا ہے, وہ آپ نے کہاں سے دیا ہے؟ اس کی آپ کو اجازت کس نے دی ہے؟ اس پیسے کا بھی نام لیں جو آپ نے چلانے کی کوشش کی ہے. آپ دونوں رہنماؤں سے ایک سوال ہے. ابھی چلو اس کو سوری سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے یہ الیکشن ہوا ہے. ابھی سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن آ رہا ہے. پی ڈی ایم اور آپ دو مرکزی رہنما ہیں, آپ حمایت کریں گے کہ یہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہو جائیں یا آپ سیکرٹ بیلٹ کی حمایت کریں گے؟ ایک بات تو یہ ہے. اور دوسری, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ فرکشنز آ رہی ہیں پنجاب کے اندر بھی جو حکمران اتحاد ہے, تو کیا پی ڈی ایم کو پرٹیکولرلی مریم, آپ پنجاب کے حوالے سے آپ کا بیک گراؤنڈ بھی خاص ہے, تو کیا چودھریز آف پنجاب, جو گجرات کے جو چودھریز ہیں, وہ ایکسیپٹیبل ہوں گے پی ڈی ایم کو کہ اگر بزدار کو ہٹا دیں تو چودھریز آپ کو ایکسیپٹیبل ہوں گے ایز سی ایم اور ان اینی ادر شیپ؟ دیکھیں, یہ صرف مسلم لیگ نون کا فیصلہ نہیں ہے. یہ بات جو ہے وہ پی ڈی ایم میں ڈسکس ہوگی. اگر یہ آپشن ہے تو اس پہ اوپر بات چیت ہوگی. مولانا فضل الرحمان صاحب کی موجودگی میں, میاں صاحب کی موجودگی میں, زرداری صاحب کی موجودگی میں اس پہ تبادلہ خیال ہوگا, اور اس کے بعد پی ڈی ایم جو بھی ڈیسائیڈ کرے گی, سب کا مشترکہ جو فیصلہ ہوگا اس پہ عمل کیا جائے گا. پہلا سوال آپ کا کیا تھا؟ جو سیکرٹ بیلٹ ہے یہ اوپن بیلٹ کی حمایت کریں گے چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے اندر؟ نہیں, یہ تو اب کوئی بات نہیں نا کہ جب آپ کو اوپن بیلٹ سوٹ کرتا ہے تو آپ اوپن بیلٹ کے پیچھے چل پڑیں. جب آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کے جو اب زندگی موت کا مسئلہ ہو گیا, آپ کے لوگ بھاگ رہے ہیں, تو آپ کو اوپن بیلٹ, اور جب آپ کو سیکرٹ بیلٹ سوٹ کرتا ہے اس کے بعد آپ کہیں کہ نہیں جی آئین کا ہے کہ سیکرٹ بیلٹ سوٹ کرتا ہے. 2 سال پہلے آپ کو سنجرانی صاحب کے الیکشن میں سیکرٹ بیلٹ سوٹ کرتا تھا. تو یہ جو اس قسم کی بچگانہ حرکتیں ہیں نا, لوگوں کو بیوقوف نہ سمجھیں. لوگ یہ سب سمجھتے ہیں. آج آپ کھڑے ہو کے اگر کوئی بات کرتے ہیں تو لوگ اپنے آپ کے 3 سال کے بیانات, آپ کی 3 سال کی کارکردگی, آپ کے 3 سال کے جو سٹانس ہے وہ نکال کے لے آتے ہیں. اسی لیے آپ کی بات کا کوئی یقین نہیں کرتا کہ آپ کو جب ضرورت محسوس ہوتی ہے, جب آپ کو اپنے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسکتی محسوس ہوتی ہے, تو آپ اپنا موقف بدل لیتے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا بھائی. جہاں تک سیکرٹ بیلٹ اور اوپن بیلٹ کا سوال تھا, اس پہ ہمارا جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سخت رد عمل آیا, وہ جس طریقے سے وہ ہمارا آئین کو اور قانون کو چھوڑ کے اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے تھے, اس پہ ہمارا سخت اعتراض تھا کہ آپ اگر آئین میں تبدیلی لانا چاہتے ہو تو وہ پارلیمان کا فورم موجود ہے.
जहाँ तक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, हमने अपना स्टेटेड पोजीशन जो हम चाहते हैं, किस तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, वो हमने स्टेट किया है। लेकिन उस रिफॉर्म के लिए, उस इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए कानून साजी तो होना पड़ेगा, वरना आपको जैसे रूल्स में है वैसे ही इलेक्शंस कंडक्ट करना पड़ेगा। और जो कानून साजी है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट करेगी, ये वोट चोर नहीं करेगा। सैटरडे को मैडम क्या करेंगे आप लोग? जाएंगे, गैरहाजिर रहेंगे, बाइकाट करेंगे या एतमाद के वोट के अमल का हिस्सा बनेंगे, क्या करेंगे? आप सैटरडे को देख लीजिएगा, अभी हम क्यों बताएं आपको। चेयरमैन सेनेट के लिए मुश्तरका उम्मीदवार पे बात हुई है। मुश्तरका उम्मीदवार पीडीएम का कौन होगा चेयरमैन सेनेट के लिए? जी बात हुई है, लेकिन इसका फैसला पीडीएम करेगी। क्या गिलानी साहब का नाम इंतजार फरमाइए। हमने मौलाना फजल रहमान साहब के साथ और मियां नवाज शरीफ साहब के साथ ओरिजिनली डिस्कस किया था, और जब हम मिलते हैं कंसेंसस के साथ ऐलान भी करेंगे। वोट चोरी हुए थे, आप दोनों रहनुमाओं के वोट चोरी हुए थे संजानी की अदम एतमाद की तारीख में। आप दोनों रहनुमा नाकाम हुए उन चोरों को अपनी सफों के अंदर से सामने लाने में जिन्होंने आपका मैंडेट चोरी किया था, उस पर क्या कहेगा? हम समझते हैं कि नया सेनेट इलेक्शन हो चुके हैं, हमने अपना नया सेनेट के इलेक्शंस के उम्मीदवार भी चुने हैं, नए टिकट्स दिए हैं, लोगों को सेनेट में भेजे हैं, और उस एक्सपीरियंस से काफ़ी सीख चुके हैं। अगर हम उस एक्सपीरियंस से नहीं सीख चुके होते तो गिलानी साहब आपके सामने सेनेटर इलेक्ट फ्रॉम इस्लामाबाद नहीं खड़ा हुआ होता। कमेटी बनाई गई थी तहरीक अदम एतमाद के जिन लोगों ने वोट नहीं दिया था सादिक संजरानी के खिलाफ, कमेटी बनाई गई थी, तो वो प्रोब करने के लिए बनाई थी। वो कमेटी तो आपके लिए नहीं था ना, वो तो हमारे लिए था। और हमने अपना पार्टी में उस इंफॉर्मेशन को लेके अमल कुछ किया होगा, इसलिए हम आपके सामने इतने मुतमिन और कॉन्फिडेंट करेंगे। साहब ये बता दें, जिस तरह पीडीएम ने यूसुफ रजा गिलानी का ये इलेक्शन इत्तेफाक से लड़ा है, क्या अगला जनरल इलेक्शन भी इसी तरह लड़ेंगे? आप मुखालिफ नहीं होंगे? दूसरी बात ये सर, कल तक आप लोग कहते थे कि लोगों की जगह यहाँ पर नहीं है, बाथरूम में है, क्योंकि अब इलेक्शन में नून लीग के टिकट की बातें होने लगी हैं, वो लोटे कहाँ में एडजस्ट होंगे? हम मैं ये रिकग्नाइज नहीं करता हूँ जो सेंटेंस आपने इस्तेमाल किया है, लेकिन हम इस कठपुतली हुकूमत के खिलाफ और इस सिस्टम के खिलाफ सब मिल के काम कर रहे हैं, और उस लड़ाई में हम हर हथियार इस्तेमाल करने को तैयार है, भले क्यों नहीं वो लोटे भी हो। बिलावल भुट्टो साहब ने इसका जवाब बड़ा अच्छा कल दिया कि ये कब करना है नहीं करना है, इसका फैसला पीडीएम करेगी। ये बताइएगा कि केपी में आपका एक उम्मीदवार वो हार चुके हैं और वो केपी में इमरान खान की जीत हुई है, इससे क्या कहते हैं? केपी में इमरान खान की जीत नहीं हुई, नौशहरा में इमरान के घर में घुस के उसको मारा है, और अगर कुछ सीट्स ये अपनी निकाल भी गए हैं सेनेट के अंदर तो ठीक है, लेकिन फेयर प्ले से करते तो बेहतर होता। अच्छा मैम, और बिलावल साहब आपसे जानना चाहेंगे, जैसे एजाज साहब ने सवाल किया और इन्होंने भी सवाल किया, तो जो प्रोब किया आपकी कमेटियों ने जो सादिक संजरानी के खिलाफ थे, आप क्या ने लिस्ट किया आप लोगों को, तो आप हुकूमत को मशवरा ये दे रहे हैं कि उनके खिलाफ FIR कटवाएं, इलेक्शन कमीशन में जाएं, आप लोगों ने क्या करवाई? हमने कभी नहीं कहा कि हमारे बंदे चोर थे। इमरान खान नेशनल टेलीविजन पे आके पूरे कौम के सामने कह रहे हैं कि मेरे पत्नी कितने लोग, 15 लोग वो जिक्र कर रहा था, पिक चुके हैं। लेकिन हम जानते हैं ना, हमने ये इलेक्शन लड़ा है, आपके लोग जो इस तरफ वोट दिए हैं वो बड़े बहादुर लोग हैं, वो इस मुल्क के अवाम का हालात दे के, आम आदमी का परेशानी दे के आपका जबर कर रेजिस्ट करते हुए, वो सारे इदारे जो आपके नीचे काम करते हैं उनको रेजिस्ट करते हुए यहाँ आके वोट दिए हैं। आप उन पे अगर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हो, हम पे इस किस्म का इल्ज़ाम लगा रहे हो, तो ये इमरान खान का अपना प्रिंसिपल है। इमरान खान खुद कहता है कि मैंने तो केपी में इतने लोगों को निकाल दिया था, तो अभी भी निकाले। अगर ये हकीकत है, अगर इमरान खान अपना पोजीशन पे कायम है, अगर इमरान खान समझता है कि ये सच है, तो फिर हम चैलेंज करते हैं कि आप उन MNAs का नाम लो और उनको पार्लियामान से बाहर फेंको। देखिए, नहीं एक सेकंड, मैं आपको जवाब देती हूँ इस बात का। बजाय इसके कि हम अपने लोगों को चोर कहते, अपने लोगों को बिकाऊ कहते, हमने उन लोगों को पीछे हटने पे मजबूर किया है
जो लोगों को धमकाते थे, डराते थे, फ़ोन कॉल्स करते थे, और उसका इलाज ये है। बीमारी की सिर्फ तशखीस नहीं की, उसका अल्हम्दुलिल्लाह इलाज भी किया है। आपको सब कुछ पता है यार। हमारे लोग भी अब बड़े सियाने हो गए हैं, फ़ोन कॉल सुनते भी हैं, बात करते भी हैं, फिर करते वो ही हैं जो उनका दिल करता है।